المساجد. تو دوسرا نیک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم کو بڑھانا، مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں حاضر ہونا، مسجدوں کی طرف جو ہے کثرت سے پیدل چل کر جانا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیدل جائے انسان یہ اس کے لیے افضل ہے، اللہ یہ کہ اس کو مشقت ہو یا بہت زیادہ جو ہے دور ہو تو ایک الگ چیز ہے، مگر اس کے باوجود یعنی مشقت کے ساتھ، یعنی مشقت ہونے کے باوجود چل کر جانا اور پھر جو قدموں کا استعمال کرنا، کیونکہ ان کی وجہ سے ایک مسلمان کے خطا کثرت سے پائے جائیں گے، یعنی اس کے قدم سے کثرت سے ہوں گے مسجد کی طرف، چاہے وہ جانے کے اندر ہو یا آنے کے اندر ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، یعنی مساجد کی طرف کثرت سے جو ہے قدم کے ساتھ جو ہے چلنا. تو اسی طریقے سے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو دور سے مسجد کی طرف آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتے تھے، تو نبی جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بھی قدم ہے، یعنی جو میں چلتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، مسجد میں حاضر ہونے کے لیے ان کا ثواب مجھے لکھا جائے. تو اسی لیے وہ پسند کرتے تھے کہ میں مسجد کو دور سے آؤں، اور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں بالکل مسجد کے بغل میں آ کے وہاں جو رہ جاؤں. تو ایک آدمی جو مسجد کی بالکل قریب ہے، یعنی مسجد کو اور جو دور ہے وہ چل کر جو زیادہ آئے گا، اس کے قدم جو زیادہ ہوں گے، اس کا حساب زیادہ ہوگا اس کی بنسبت جو بالکل مسجد سے لگا ہوا جس کا گھر موجود ہے. اسی لیے بنو سلیمہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے منتقل ہونا چاہا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب آنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ہی جگہ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی ہی جگہ رہو. دیارکم تکتب آثارکم، یعنی تمہارے جو آثار ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھیں گے تمہارے لیے، تمہارے وہ آثار جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر تم کو عطا کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے. یعنی اگر ایک قدم آپ سے مسجد کی طرف بڑھائیں گے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں اور آپ کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اس کے اندر ایک درجے کی بلندی ہوتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف کثرت سے جو ہے جانا اور جو ہے پیدل چل کر جانا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں حاضر ہو نماز ادا کرنے کے لیے اور جماعت کا اہتمام کرے. تو یہی جو ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ اس کا ہر قدم اس کے اندر اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اسی طریقے سے اس کے لیے درجات کی بلندی ہے. تو یہ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر تیسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اور پھر آپ نے فرمایا تیسرے عمل کا ذکر فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا. جیسے ایک نماز ختم ہوئی اس کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا اور دوسرے نماز کی تیاری کرنا اور دوسرے نماز کے تعلق سے اپنے ذہن کو یا جو اپنے دل کو معلق کرنا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظیم بشارت اس حدیث کے اندر سنائی ہے. اور بھی جیسا کہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاب کے تعلق سے، اس نوجوان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر، ان 7 لوگوں کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں یا اپنے عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو جگا دیں گے، قیامت کے دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سے کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہوگی، اس گرمی سے، اس جو تبیش سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ آپ نے فرمایا کہ وقلبہ معلق بالمساجد، وقلبہ معلق بالمساجد، یعنی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، معلق ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، یعنی جیسے نماز ختم ہوئی دوسری نماز کا انتظار، اللہ کی مسجد کی طرف جانے کے لیے، مسجدوں میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ کی مسجد میں جا کر عبادت کرنے کے لیے اس کا دل جو معلق ہے، اس کا دل جو مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہے اور جو مسجد میں حاضر ہونے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے. تو یہ عمل چاہے مسجد کے اندر موجود رہ کر، جیسے الحمدللہ ہم نے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس ہم طلب علم کے اندر حاضر ہوئے، قرآن و حدیث کے مطابق
اور حقیقت میں ہم کیا ہیں؟ دوسری نماز کے انتظار میں، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. الحمدللہ یہ عمل بھی اس حدیث کے اندر، اس فضل کے اندر داخل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی نیتوں کو خالص فرمائے، اور اس حدیث کے اندر، اس فضل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شامل فرمائے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ بعض معتدلین یا بعض حجاج جو ماشاءاللہ یعنی کافی لمبا وقت، کافی نمازیں یہاں پر ایک مرتبہ آ کر جو کافی نمازیں ادا کر کے پھر جو رات میں جو واپس جاتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اس حدیث کے اندر داخل ہے. اور اسی طریقے سے یعنی اگر ایک مسلمان ایک نماز سے فارغ ہو کر مثلا اپنے گھر کو بھی چلا جائے یا کسی مشغلے میں یا تجارت کے اندر بھی چلا جائے، مگر اہم چیز یہ ہے کہ اس کا دل مسجدوں سے معلق ہو، اس کا دل نماز سے معلق ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اپنی تجارت کو چھوڑ دیں، ایسی طریقے سے ہمیشہ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، مگر یہ کہ جو آپ نے فرمایا وانتظار الصلاة بعد الصلاة، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا. یعنی جیسے ہی یعنی اذان کا انتظار کرتے رہنا یا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور جو نماز کی تیاری کرنا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ اس کے اندر شامل ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حقیقت میں رباط ہے، یہی حقیقت میں رباط ہے. یعنی یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حراست کرنا ہے. اور پھر اسی طریقے سے یعنی خیر پر جم جانا ہے، خیر پر مرابطہ کرنا ہے، خیر پر جو استقامت کے ساتھ رہنا ہے، یہی حقیقت میں مرابطہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط، جو حقیقت میں جو رباط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حراست کرنا، اسی طریقے سے خیر پر اپنے آپ کو جو ثابت رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں 3 اعمال ہے. پھر اس کے اندر جو دوسری حدیث کے اندر دوسرے اعمال بھی موجود ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان اعمال کا بھی ذکر فرمایا، ان 3 عظیم اعمال کا. اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وضو کا ذکر فرمایا، یعنی اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ناپسندیدگی کے باوجود، دل کے نہ چاہنے کے باوجود وضو کا اور جو پانی کا استعمال کرنا اور اچھے طریقے سے وضو کرنا. جس طریقے سے جیسا سردی کے اندر آدمی یعنی سردی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی جو وضو کر کے یعنی وضو کی فکر نہ ہو، تو یہ بھی اس حدیث کے اندر